ہوتے تھے اور وہ نیچر وائز ان کو نہیں کھاتے تھے. تو لکھا ہے کہ اس میں پھر یعقوب نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر کیا ریسٹرکشن لگائی جائے. لکھا ہے کہ جو غیر قوموں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں. ہاللیلویہ. اور آگے جا کے لکھا ہے کہ تمام لوگ بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے, لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں سے اور حرام کاری سے پرہیز کریں. آج بھی دیکھیں کہ گلا گھونٹے ہوئے جانور کھلائے جاتے ہیں اور گردنیں توڑ کر جانور, کیونکہ وہ سو کالڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جانوروں کے بھی رائٹس ہیں اور ہمیں جو ہے خون کو نہیں بہانا کیونکہ اس میں جو ہے وہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, اس میں ہمارے لیے کتنی زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, لوگ یہ نہیں سوچتے. لیکن آپ دیکھیں کہ تینوں ادوار میں بائبل مقدس نے, یعنی شریعت سے پہلے, شریعت کے دوران اور مسیح کے بعد, تینوں ادوار میں اس چیز کا ممانعت کی ہے. وجہ یہ تھی کہ یہ جو لفظ ذبیحہ ہے یہ لفظ مذبح سے نکلا ہے. عبرانی زبان میں بھی مذبح کو مذباح کہتے ہیں, یعنی کہ مذبح ہی کہتے ہیں, جو کہ اردو میں بڑا ہی کلوز ورڈ ہے عبرانی کے نزدیک. خون نکالنے کے بعد جو جانور تھا وہ کھانے کے لائق ہو جاتا تھا, قربانی کے لائق ہو جاتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پریزرو کرنے کے لائق ہو جاتا تھا. اور مذبح جو ہے وہ 4 عبرانی حروف تہجد سے مل کر بنا ہے, میم, زین, بیت اور خیت. یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ عبرانی کے جنہوں نے مل کر ایک لفظ مذبح بنایا تھا. اور یہ 4 الفاظ جو ہیں یہ 4 ڈفرنٹ کنڈیشنز کو ظاہر کرتے تھے. میم جو تھا لفظ اس کا عبرانی جو مطلب تھا وہ تھا مخیلا. مخیلا کا مطلب تھا forgiveness, معافی. دوسرا جو زین کا جو لفظ ہے وہ اس سے بنتا تھا زخوت. زخوت جو تھا اس کا مطلب تھا میرٹ پر پورا اترنا, یعنی کہ مقبول ہونا, قبولیت. اور تیسرا لفظ ہے برخا, بی سے جو بیت سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے برکت کو حاصل کرنا. اور چوتھی کنڈیشن تھی خیت, جس سے لفظ بنتا تھا خائم. خائم کا مطلب تھا لائف. تو یہ ہے کہ جب قربانی دی جاتی تھی تو اس کے 4 سٹیپس ہوتے تھے. جب اس کا لہو نکال کر کفارہ دیا جاتا تھا, یعنی کہ پہلے معافی اس قربانی سے حاصل ہوتی تھی, پھر ہم خدا کے حضور میں اس میرٹ پر پورے اترتے تھے, یعنی کہ اس کے حضور میں مقبول ٹھہرتے تھے, پھر ہم برکت پاتے یعنی برخا, یعنی برکت کو حاصل کرتے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پھر ہم خائم یعنی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں. اور اس پرفیکشن کے, اس پرفیکٹ ذبیحے کے لیے ہمیں پھر پرفیکٹ قربانی چاہیے تھی, اور وہ قربانی یسوع مسیح کی قربانی تھی جو کہ فرگیونس لے کر آتا ہے. جب ہم معاف کر دیے جاتے ہیں تو ہم اس میرٹ پر پورے اترتے ہیں, اس معیار پر پورے اترتے ہیں جو کہ خدا کے سامنے حاضر ہونے کا معیار ہے. اور جب ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں تو ہم برکت پا لیتے ہیں. اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ برکت نجات کی برکت ہے. اور جب ہم اس برکت کو پاتے ہیں تو لکھا ہے کہ تم سچائی کو جان لو گے, سچائی تمہیں آزاد کرے. میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. اور لاسٹ چیز ہم جو پاتے ہیں وہ زندگی ہے قائم, یعنی کہ ہم اس ابدی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں جو کہ ابدی زندگی ہے. سو یہ جو ہے وہ ذبیحہ کا جو کانسیپٹ تھا, جس کو بعد میں بہت سارے مذاہب نے اس کو لیا, اور اس میں بہت سارے مذاہب شامل ہیں جو کہ ذبیحہ کھاتے ہیں, حرام اور حلال بھی کھاتے ہیں. سو یہ جو ذبیحہ کا کانسیپٹ ہے بائبل میں اس کو اتنا کلیریفائی کیا, اتنا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. سو آپ کا یہ سوال کا جواب ادھر پورا ہوا. اب بات یہ تھی کہ بائبل حرام اور حلال کے بارے میں کیا بتاتی ہے. بائبل میں حرام اور حلال کا جو تصور ہے اس کے 2 جو ہے وہ حصے ہیں. اس کے جو یعنی کہ جانوروں کا یعنی 2 طرح کے جانور ہوتے تھے, ایک تو حرام ہوتے تھے اور ایک حلال ہوتے تھے. ان کی نیچر کے مطابق ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا. ذبیحہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے ہو گیا. تو میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب کے, اس میں کیا لکھا ہے کہ کون سے جانور حلال تھے اور کون سے جانور حرام تھے. بک آف لیویٹیکس, اس کی 2 پہچان دی گئی تھی حلال جانوروں کی, جو کہ ناپاک جانور نہیں تھے, پاک جانور تھے, کھانے کے لائق تھے. اس کی 2 مثالیں, 2 کوالٹیز بتائی گئی تھیں. خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا لیویٹیکس چیپٹر 11 میں, تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہیں وہ یہ ہیں, جانوروں میں جن کے پاؤں الگ الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ, مگر جو جگالی کرتے جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے ان جانوروں کو نہ کھانا جو کہ یعنی اونٹ جو کہ جگالی تو کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں الگ نہیں ہیں, وہ تمہارے ناپاک ہے. اور صافان کو جو کہ جگالی کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں چرے ہوئے نہیں, کھر نہیں اس کے بنے ہوئے, وہ بھی ناپاک ہے. اور خرگوش کو کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے اس کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں, وہ بھی ناپاک ہے. اور سور کو, صاف بائبل میں لکھا ہے, سور کو اس لیے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا, وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے. تم ان کا گوشت نہ کھانا اور نہ ان کی لاشوں کو چھونا. لکھا ہے کہ ان کی باڈیز کو بھی ٹچ نہیں کرنا. اتنا زیادہ خداوند نے اس چیز کے لیے ہمیں ممانعت کی ہے.
اب بائبل میں دو جو ہے وہ پاک جانور کی دو خصوصیات ہونی چاہیے. ایک تو اس کے پاؤں چرے ہوئے ہوں, یعنی کھر آپ نے جیسے دیکھیں جیسے گائے بھینس کے بکریوں کے پاؤں چرے ہوتے ہیں, دو حصوں میں ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جگالی کرتے ہوئے ہوں. یہ دو طرح کے جانور جو تھے یعنی کہ بتائے گئے تھے کہ ایک تو جانور ایسے تھے جن کے اندر دونوں خصوصیات ہوتے تھے, کچھ جانور ایسے تھے جن میں ایک ایک خصوصیت ہوتی تھی, یعنی پاؤں تو چرے ہوتے تھے لیکن ان کے جگالی نہیں کرتے تھے, یا جگالی کرتے تھے تو پاؤں چرے نہیں ہوتے تھے. جو ایک خصوصیت کے جانور تھے وہ تو بالکل نہیں کھانے, اور جو دو خصوصیات کے جانور تھے ان کو ہم کھا سکتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے جانور تھے جو کہ کہہ لیں کہ بالکل ہی جن کو مکروہ قرار دیا گیا تھا, جو گوشت خور جانور تھے, جیسے شیر, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتے جو ہیں, اور دوسرے ایسے جانور جو کہ گوشت کھاتے ہیں, بلیاں, کتے, شیر, لگڑ بگڑ, یہ سب چیزیں جو ہے خداوند نے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں مکروہ قرار دیا. اب یہ جو جانور جن میں دو طرح کی کوالٹیز ہیں کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ دو طرح کے انسانوں کو ظاہر کرتے ہیں, دو طرح کے لوگوں کی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں. پاک جانور یا پاک شخص وہ ہے, پاک جانور وہ ہے جس کے پاؤں چرے ہیں اور وہ جگالی کرتا ہے. پاک شخص وہ ہے جس کے منہ میں تو خدا کا کلام ہے اور اس کے اعمال یعنی اس کے چال چلن بھی جو ہے وہ, پاؤں چرے ہونے کا مطلب اس کا چال چلن بھی جو ہے وہ اس کے مطابق ہے. سو دونوں خصوصیات ہوں گی تو انسان بھی پاک ٹھہرے گا. اس کے پیچھے بہت بڑا بھید ہے. لیکن اگر مثلا جیسے لکھا ہے کہ اونٹ اور خرگوش اور صافان جو ہیں یہ تو جگالی تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں جو ہے وہ چرے ہوئے نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو کہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں, جو کہ منہ سے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, جو کہ شاید الفاظ بھی بڑے بڑے بتاتے ہیں, لیکن ان کا چال چلن جو ہے ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا. جیسے کہ یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اعمال نہیں ہے, اور اعمال کے بغیر جو ہے ایمان وہ مردہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ منہ سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ کوشش کرو کہ توبہ کے مطابق پھل لاؤ. سو یہ ان لوگوں کی مانت ہے یا ان لوگوں کی عکاسی کرتے ہیں یہ جانور جو کہ توبہ تو کر لیتے ہیں, بار بار جا کر توبہ کرتے ہیں, ہر روز جا کر باتیں کرتے ہیں, خداوند کے نام کو بڑا استعمال کرتے ہیں, لیکن چال چلن جو ہے وہ خداوند سے دور ہے. لیکن سور جو تھا وہ دوسری طرح کا جانور ہے. لکھا ہے کہ وہ سور کے بارے میں خاص خصوصیت ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو پاؤں ٹانگیں بالکل سیدھی کر کے بیٹھتا ہے, دوری کر کے نہیں بیٹھتا. اس کی بھی وجہ یہ ہے, یہ اس انسان کو ظاہر کرتے ہیں, وہ اپنے پیروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاؤں تو چرے ہیں, لیکن وہ جگالی نہیں کرتا. مینس کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو کہ اپنے اعمال کو دکھاتے ہیں, جو کہ پرومیننٹ کرتے ہیں, جو کہ بہت ساری شاید چیریٹیاں کرتے ہوں گے, بہت سارے سوشل ورک کرتے ہوں گے, طرح طرح کے اعمال کرتے ہوں گے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جو ہے بڑے بڑے کام کرتے ہوں گے, لیکن یہ سب ریاکاری اور دکھاوا ہو جاتا ہے. لیکن ان کے دل کے اندر, ان کے منہ کے اندر کنفیشن نہیں ہے, وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے, وہ کلام کو بولنا نہیں چاہتے, اور خداوند سے ان کا دل دور ہے. جیسے متی کی انجیل 6 باب میں اگر ہم دیکھیں, متی کی انجیل اس کا 6 باب, اور لکھا ہے کہ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسے ریاکار عبادت خانہ اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. پھر لکھا ہے کہ تم ریاکاروں کی طرح عبادت خانوں اور بازار کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے تاکہ لوگ دیکھیں اور تمہاری جو ہے وہ بڑائی کریں. اور پھر آگے جا کر متی 19 باب اور اس کی 16 اور 22, 16ویں سے 22ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. 19 باب کے اگر ہم چلے جائیں متی کی انجیل, اور ایک شخص جو ہے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے کہا کہ نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے, تو اگر زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. یسوع نے کہا کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, ان سب حکموں پر عمل کر. اس نے کیا کہا کہ میں ان سب حکموں پر عمل کرتا ہوں, یعنی اس کے پاؤں تو چرے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ایک مثال کے طور پر. لیکن یسوع نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا جو ہے مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے, اپنے دل کو تبدیل کر, کیونکہ تیرا دل جو ہے ہر چند کے تیری زندگی میں مال ہے لیکن تیرا دل جو ہے وہ راست باز نہیں ہے, لالچ وہاں پر موجود ہے. اور لکھا ہے کہ آ کر میرے پیچھے ہو لے اور آسمان پر تجھے جو ہے بڑا خزانہ ملے گا. اور لکھا ہے کہ وہ ایماندار, وہ مالدار شخص تھا اور وہ بہت زیادہ امیر آدمی تھا, وہ دکھ کرتا ہوا چلا گیا. سو یہ ہے کہ یہ ان ناپاک جانوروں یا ان ناپاک انسانوں کی یہ خصوصیت تھی. سو اس لیے خداوند خدا نے یہ کہا تھا کہ ان جانوروں کو کھایا جائے جو دو طرح کی خصوصیات رکھتے ہوں, یعنی کہ ان میں پیور جو ہے وہ ان کا جو کہہ لیں کہ نیچر جو ہو وہ پیور ہو, ان میں دوگلا پن نہ ہو. اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ ناپاک اور پاک جانوروں کے درمیان میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور اس کے درمیان میں تمیز کی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے بھی جو ہے وہ سور کی ناپاکی کو بتایا ہے. اگر ہم پطرس کے دوسرے خط میں چلے جائیں,
یہ وہاں پر پھر ان طرح کے جانوروں کی مثال آتی ہے، ان طرح کے انسانوں کی بھی مثال آتی ہے جو کہ ایک طرح کے مائنڈ رکھتے ہیں، یعنی اعمال تو ہیں لیکن ایمان نہیں۔ لکھا ہے کہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا، یعنی کہ ان کا چال چلن ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنے قے کی طرف رجوع کرتا ہے